تو ہر پرندہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی تسبیح کو جانتا ہے. ہر پرندے کی ڈفرینٹ تسبیح ہے، رائٹ. اس کی ڈفرینٹ، کوئی کہاں اڑتا ہے، کوئی کہیں اڑتا ہے، کوئی ہجرت کرتا ہے، لیکن جنرلی اس کی تسبیح کیا نظر آتی ہے کہ وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنا کپل بناتا ہے، پھر وہ بچے پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ اڑ کے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کھانا لے کر آتا ہے شام کو، وہ اپنے ان کو بچوں کو بڑا کرتے ہیں، پھر وہ بچے اڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی تسبیح پریکٹیکل ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ سورج اور چاند فلک میں یسبحون، تسبیح کر رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. تو پورے کائنات کی ہر چیز، اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ یسبح لہو، وہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کے لیے. تو تسبیح کا مطلب ہے کنٹینیو ورک. سورج آتا رہے گا، کبھی اپنے موڈ سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں آج نہیں آ رہا. یہ صرف انسان کرتا ہے یہ کہ میں آج نہیں آ رہا، یا میں آج یہ کام نہیں کروں گا، یا آج میں نے نماز نہیں پڑھنی، یا آج میں نے قرآن نہیں کھولنا. سورج کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے، اس کو اپنی تسبیح کرتا رہے گا، جیسے پرندہ اپنی تسبیح کرتا رہے گا. اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ بھی اللہ کے احکامات کے ساتھ ایز اے پروفیشنل، مومن بھی ایک پروفیشنل کیریکٹر کا نام ہے کہ وہ موڈز کے ساتھ نہیں چلتا، وہ موسم اور اس کے ساتھ نہیں چلتا، وہ سیزنل نہیں ہے کہ روزوں میں ایک دم مومن ہو گئے اور روزوں کے بعد ایک دم چاند رات سے ہی چینج ہو گئے. وہ ہر سیزن میں، ہر مہینے میں، ہر دور میں وہ اپنا کام کرتا رہے گا، وہ پھل دیتا رہے گا، وہ چھایا دیتا رہے گا، جو اس کے کیپیسٹی ہے وہ کرتا رہے گا. سو دیٹ از تسبیح. ٹھیک ہے، یہ صرف ہم ہی ہیں جو زندگی کچھ اور گزارتے ہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں یا وہ ٹائم آتا ہے تو ہم تسبیح اور ذکر شروع کر دیتے ہیں. ذکر کو سمجھ کے جب ہم ذکر کریں گے تو اس کا اثر ہوگا. اسی طرح جب اللہ کے احکامات کے ساتھ صبح سے شام تک گزاریں گے ٹائم، اس کے بعد رحمان کہنے میں بھی اثر ہوگا. اللہ کی توجہ اسی وقت مل جائے گی جیسے آپ رحمان آپ کے منہ سے نکلے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ رحمان کیوں پکار رہا ہے مجھے، یہ غفار کیوں پکار رہا ہے مجھے. جب مجھے ہی نہیں پتہ میں کیوں غفار کہہ رہا ہوں تو اللہ کیسے میری طرف توجہ دیں گے. آپ مارکیٹ میں جا کے کسی کو بھی بولیں ابو ابو، کوئی دے گا آپ کو ابو والا پیار، ابو والی شفقت؟ بتاؤ مومن. جب ابو کے سامنے ابو بولیں گے، اب بولو گے تو ابو کا دل ایک دم نرم ہو جائے گا کہ آج اس نے مجھے بہت دنوں کے بعد ابو کہا ہے. بڑے دنوں سے یہ بات نہیں کر رہا تھا، آج اس نے بڑے پیار سے ابو کہا ہے. بابا، دیکھیں بچہ جب بابا کہتا ہے یا ابو کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے اندر؟ یہ ایک باپ کو ہی پتا ہے نا، ایک ماں کو ہی پتا ہے کہ جب آپ آواز سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ماما، بابا، آپ کا دل ایسے ہو جاتا ہے. اور ایک بندہ ہے جو اپنے رب کو بغیر جانے پکارے جا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تواب اس کے لیے ہوں، غفار اس کے لیے ہوں جو توبہ کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، جو اصلاح کرتا ہے، جو ہدایت کرتا ہے، میں اس کے لیے غفار ہوں. اب وہ غفار کہتا ہے اچھا لگ رہا ہے کہ یا غفار، تو نے مجھے پہلے بھی معاف کیا تھا، تو نے میری توبہ قبول کی، تو نے مجھے علم دیا، یا رحمان. تو اب ایک پہچان ہو گئی ہے نا، آپ اس کو اس کے نام سے پکار رہے ہیں. اب آپ تسبیح کریں، اب اس تسبیح سے آپ کے دل کے اندر ایمان بڑھے گا. ورنہ کیا ہوگا، کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے آپ الٹا سیدھا، اور ساتھ تسبیح چل رہی ہوگی ٹک 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 ٹک، پھر یہ ہیبیچول ہو جائے گی. تو کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا ایسا کرنا؟ آپ خود سوچیں کہ یار نہ اس کے دل میں ہے، نہ اس کا ارادہ ہے، نہ ہی مجھے جانتا ہے، بس یہ ایسے ہی نام لیے جا رہا ہے. آپ بھلے لے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن جان کر پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، ایمان بڑھے گا. اس کے پاس ذکر واقعی نصیحت کے ساتھ ہوگا، سمجھ کے ساتھ ہوگا، وہ سچویشن پہ اس کو حکم بنا لے گا. کہ اس کے دماغ میں تھا سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت کے غصے کو پینا ہے، اینگر کو ریسٹرین کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت مل جائے گی، واللہ یحب المحسنین. اور ایک بندے نے پورا قرآن یاد کیا ہوا ہے فار ایگزامپل، یا اس نے عربی میں یاد کیا ہوا ہے، لیکن سچویشن آئی اور وہ بھڑک گیا، غصے میں اس نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. اور ایک کے پاس نصیحت کے ساتھ تھی، اس نے اس کو سمجھا ہوا بھی تھا، اس نے اللہ سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا نماز میں، اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا. تو جس کے پاس نصیحت ہوگی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے بچ جائے گا سچویشن سے. جیسے شادی بیاہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادی 4 وجوہات سے ہوتی ہے.
جمال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی، مال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اور دین دیکھا جاتا ہے. اور جب تم شادی کرنا تو دین دیکھ کر کرنا، مومنین سے کہا. اب مجھے بتائیں اگر ہم دین جانتے ہی نہیں تو کیا سامنے والے کو پہچان سکیں گے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رانگ نمبر لگ جاتا ہے. پھر ہم اللہ کو کہتے ہیں یہ تو تمہارا نصیب تھا. پھر ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ بس بچوں یہ تو تمہارا نصیب تھا، تمہاری قسمت میں لکھا ہوا تھا. بھائی آپ نے دین کی اینک سے دیکھا ہی نہیں. کل لائلہ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ قرآن کا جو ذکر ہے دیٹ بیکمز قرآن گلاسز، ذکر بیکمز یور شیلڈ. جب نصیحت کے ساتھ دین سیکھا ہوتا ہے تو پھر وہ برے لوگوں سے شیلڈ بن جاتا ہے. برے لوگوں کو آپ گھر میں انٹر بھی نہیں ہونے دیتے.